اور اسی حدیث کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، خصائص علی والے چیپٹر کے اندر، وہ بڑا دردناک ہے۔ اس میں پہلے تو وہ مناظرہ بھی ہے جو خوارج اور ابن عباس کے درمیان ہوا، جو ہم نے ریسرچ پیپر 5B کربلا والے میں ڈالا ہوا ہے، اور دوسرا یہ وہ روایت لے کے آیا کہ حضرت علی نے جب یہ انکار کیا نا، حضور نے یہ کیا، تو اس کے بعد نبی اسلام نے حضرت علی کو ایک رازداری کی بات بتائی اور کہا کہ اے علی تم پہ بھی اسی طرح کا ایک وقت آئے گا، اس وقت تمہیں بھی وہی کچھ کرنا ہوگا جو آج میں کر رہا ہوں۔ یعنی رسول اللہ نے اپنی جگہ علی کو رکھا اور مشرکین عرب کی جگہ حضرت علی کے مخالفین کو رکھا، تبھی ریزیمبلنس بنے گی نا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم محمد رسول اللہ نہیں مانتے محمد بن عبداللہ علی کو۔ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ بندی ہوئی، جو معاہدہ لکھا گیا اس میں لکھا تھا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان۔ تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ہماری تو مجبوری ہے جی، صحابی ہونے کی وجہ سے ہم احترام سے نام لیتے ہیں اور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اسلام کی نسبت کی وجہ سے۔ تو ان کے پاس جب یہ معاہدہ پہنچا تو انہوں نے کہا میں تو اس معاہدے پہ سائن نہیں کروں گا، میں تو اسے امیر المومنین نہیں مانتا ہوں، جس طرح کے مشرکین عرب نے کہا تھا کہ ہم اسے اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ذرا دیکھ لیں کیا ریزیمبلنس بن رہی ہے۔ اس سے ان ناسبیوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں نہیں وہ حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے، بس صرف قصاص عثمان مانگتے تھے۔ یہ خصائص علی میں 190 اور 191 نمبر ہے روایت کا، تو اس میں بھی تقابل آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی تیرے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے اور تم اس وقت مجبور ہوں گے۔ تو اس روایت کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اس کی دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ خصائص علی والی روایت سند کے اعتبار سے سخت ضعیف ہے، جس میں تقابل کیا جس میں تقابل والی بات آ رہی ہے، وہ روایت سند کے اعتبار سے سخت ضعیف ہے۔ اس میں ابو اسحاق راوی مدلس ہیں۔ نہیں تو انہوں نے تو ساتھ پوری روایت نقل کی، اسکین بھی لگایا ہوا اس کا۔ مرزا صاحب نے سکین لگایا ہوا ہے، پھر مرزا صاحب کے اوپر، مرزا صاحب کے اپنے پمفلٹ کے اوپر لکھی ہوئی سب سے پہلی لائن اور پمفلٹ کے پہلے صفحے پر لکھی ہوئی 2 آیات کو مرزا صاحب کے اوپر چسپاں ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ مرزا صاحب نے اپنے پمفلٹ کے شروع میں جو آیت لکھی ہے وہ ہے کہ جو لوگ علم کی بات اور حق کی بات چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو خصائص علی کتاب کے اندر اسی روایت کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ تو جب لکھا ہوا ہے ضعیف ہے تو 2 باتیں ہیں، تو مرزا صاحب چھپایا کیوں اس کو، اس کو بیان کیوں نہیں کیا؟ مرزا صاحب کا یہ بیان نہ کرنا گویا کہ اپنے اوپر اس آیت کو، لعنت والی آیت کو چسپاں کرنا ہے۔ اور دوسری بات کہ غور کیجئے کہ کس قدر ظلم کی بات ہے کہ یہ اپنے مطلب کے لیے حق بات کو چھپا جاتے اور تانا علماء کو دیتے، جب اسی روایت کے اوپر شیخ امن پوری حفظہ اللہ کی تحقیق لگی ہے اور انہوں نے ضعیف کہا ہے اور 2 راوی ضعیف لکھے، ایک محمد بن اسحاق مدلس ہے، اس وجہ سے اس کی روایت ضعیف ہے۔ تو یہ تعویذ کے حوالے سے بھی سمجھ لیں، تعویذ لٹکانا جو ہے گلے کے اندر قرآنی سورت کا یا قرآنی آیت کا، اس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، صحابہ اکرام علیہم رضوان سے نہیں ملتا، ایک صحابی کا ملتا ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ وہ سنن ابی داؤد سے اور مسند امام احمد سے پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچوں کو تو دم ڈالا کرتے تھے، جو بڑے بچے تھے ان کو دم ڈالا کرتے تھے، اور چھوٹے بچے جو پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کے گلے میں تختی لٹکا دیتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ لکھ کر۔ وہ آگے آ بھی جائے گا، یہ وظیفہ بھی ہے اس میں۔ تو یہ روایت پکی ضعیف ہے، اس میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور محمد بن اسحاق تدلیس کر رہے ہیں، لیکن جو حنفی ہمارے بھائی ہیں بریلوی اور دیوبندی، ان کے نزدیک تو محمد بن اسحاق مردود راوی ہیں، حالانکہ ہمارے نزدیک یہ ثقہ راوی ہیں، انس بن مالک کے شاگرد ہیں، یہی وہ تابعی ہیں جن سے وہ روایت ہے سنن البہیقی کے اندر، دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، یہ وہ ہیں۔ تو یہ محمد بن اسحاق جو ہے اہل سنت کے امام ہے، سیرت ابن ہشام ہو یا سیرت ابن اسحاق ہو، جو سیرت کی پہلی کتاب ہے، یہ محمد بن اسحاق راوی ہیں، تابعی، انس بن مالک کے شاگرد ہیں یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن تدلیس کر رہے ہیں۔ بارہ حنفیوں کے نزدیک تو یہ راوی ایکسیپٹیبل نہیں، تو وہ پھر بھی یہ جعلی روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے نزدیک بھی روایت ضعیف تدلیس کی وجہ سے، وہ راوی سکہ ہیں لیکن ان سے روایت کر رہے ہیں۔ وہ آپ مسئلہ نمبر 36 دیکھ لیں گے، تدلیس کا ایشو کیا ہے صحیح مسلم کے مقدمے کی روشنی میں۔
बहरहाल उनके नजदीक तो ये रावी एक्सेप्टेबल नहीं, फिर भी लोग हैं जी वो अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस तख्ती लटकाते थे, तो ये भाई एक ही रिवायत थी, ये साबित नहीं है। और दूसरा एक अबू अमर मालिक हाशमी इस तरह का नाम है, वो रावी भी ज़ईफ है। तो ये उसको लिखा हुआ है सख्त ज़ईफ है ये रिवायत। तो मिर्ज़ा साहब का अपने मतलब के लिए सख्त ज़ईफ रिवायात बयान करना ये भी इनके झूठा होने की दलील है, और फिर उनका ज़ोफ़ बयान ना करना ये इनके पहली आयत के इनके ऊपर फिट होने की और अल्लाह की लानतों के मुस्तहिक होने की दलील है। वो इतनी लंबी इबारत तो इन्होंने लिख दी है हदीस की, लेकिन नीचे से एक लाइन के ये जुमले छुपा दिए हैं। ये जुमले छुपा ये रवाज़ी क्यों बताते, ये तो इनके बड़ों का काम है ना कि जब बात आती तो हाथ रख लेते थे। दूसरी बात, अगर इस ज़ईफ़ रिवायत को मानो तो फिर वहाँ क्या अली तो उस वक़्त क्या होगा, मजबूर होगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को तो ये मजबूर मानते ही नहीं। हज़रत अली रज़ी किसके हाथों मजबूर थे? कहते हैं कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो ये ये मान नहीं थे। रहते मीर मुआविया क्या तो मजबूर मानते हैं। तो मिर्ज़ा तो ये बात बयान करता है कि उन्होंने नेज़ों पे कुरान उठा लिए और उन्होंने मजबूर होकर सुलह कर ली, वरना हज़रत अली ने तो सबको काट के रख देना था। तो फिर मजबूरी वाली बात किधर गई? तो ये नेज़ों वाली बात भी साबित ये नहीं, बिल्कुल साबित नहीं है। ठीक है, ये झूठम झूठ 44 है, ये साबित नहीं है। तो अगर हज़रत अली को मजबूर मानते हो तो दो ही बातें हैं, या तो हज़रत मुआविया के हाथों मजबूर हो गए या अपने शिया के हाथों मजबूर हो गए, यानी अपने जो साथियों के हाथों। तो दोनों में ही हज़रत अली की तौहीन है और दोनों बातें ही साबित नहीं है।